دروازہ کھول دیجیے پیچھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی اس زندگی میں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر لمحے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس انسان پر ایک بات کو واضح فرمایا قرآن کریم میں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے اس انسان کو جو پیدا کیا، اس کو جو زندگی دی، یہ مشقتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے. یہ بات سمجھا دی کہ زندگی میں انسان کو ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں خوشی بھی ہے، اس میں غم بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں پریشانی بھی ہے. انہی کیفیتوں سے گزرتے ہوئے ایک انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اور یہ دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن آج ایک چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور ہم سنتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی، خاص طور پہ بالکل ایسے جوان، ایسے نوجوان جو اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، وہ حالات سے، صورتحال سے پریشان ہو جاتے ہیں اور خودکشی کا سہارا لے لیتے ہیں. اور آپ نے ان پچھلے چند دنوں میں سنا ہوگا کہ ہمارے اس شہر کراچی میں جو ایک تجارتی منڈی ہے، ایک کاروباری شہر ہے، ایک تیز رفتار زندگی ہے، جہاں پر تو پچھلے ان چند دنوں کے اندر 3 نوجوانوں نے مختلف موقعوں پر پریشانیوں سے، گھر کے حالات سے، مہنگائی سے تنگ آ کر اپنی جان لے لی. کسی نے عمارت سے چھلانگ لگا دی، اپنی زندگی کو ختم کر دیا. کسی نے خدا نخواستہ کوئی زہریلی چیز پی لی، استعمال کر لی، اپنی زندگی کو ختم کر دیا. کسی نے خدا نخواستہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا،
لٹک گیا اور اپنی زندگی ختم کر لی۔ یہ واقعات میرے دوستوں بزرگوں پہلے شاذ و نادر تھے، اکا دکا، کبھی سال میں ایک خبر آتی تھی کہ اس طرح ہوا، اور وہ بھی ایک ایسی زندگی میں جو تجارت سے، معاملات سے، کاروبار سے دور ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ بات کسی گاؤں کی، کسی دیہات کی، کسی خاندانی مجبوری کی نہیں ہے۔ جس شہر کی آبادی وہ 1.5-2 کروڑ آبادی ہو، اور جہاں گلی گلی میں کاروباری مراکز ہو، تجارتی ادارے ہوں، ملازمتیں ہوں، اسباب و ذرائع مہیا ہو، اس کے باوجود ایک نوجوان اور پھر ایک مسلمان کلمہ گو وہ اس اقدام کی جرأت اور ہمت کیوں کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہم تو شاید اس کو ایک معمول کا حصہ سمجھتے ہیں اور ایک حادثہ سمجھ لیتے ہیں کہ چلے بھئی اور بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، تو ان نوجوانوں نے بھی حالات سے مجبور ہو کے اپنی جان لے لی، خودکشی کر لی، تو بس یہ وہ حادثات کا ایک تسلسل ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حادثاتی تسلسل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان بھی، کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی، اللہ پر ایمان رکھنے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مسلمان بھی مایوسی اور ڈپریشن کے اندر جا چکا ہے۔ وہ حالات سے اور صورتحال سے مایوس ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے کہ بھئی چونکہ ہم پریشان ہو گئے، اسباب نہیں تھے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، تو اندازہ لگائیں اصل جو سوچنے کی بات ہے جو آج عرض کرنی ہے مختصر سی اس مجلس میں، کہ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس دنیا میں کسی پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس سے حل کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے انسان وہ حل تلاش کرے گا جو اسے اس تکلیف سے نکال دے نا، جو اسے اس پریشانی سے باہر کر دے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو راستہ ہمارے نوجوانوں کو دکھایا گیا اور جس پر وہ چل پڑے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید زندگی کو ختم کر لینا، خودکشی کر لینا، اپنی جان لے لینا، یہ میرے اس دنیا کے مسائل کا حل ہے۔ جبکہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حل بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان چھوٹی مصیبت سے بہت بڑی اور دائمی مصیبت میں چھلانگ لگا رہا۔ اگر پہلے صرف اس کا پیر جل رہا تھا تو اب پورا جسم جلے گا۔ پہلے اگر تکلیف چند مہینوں یا سالوں کی تھی تو اب ابداً ہو گئی، ہمیشہ کی ہو گئی۔ تو اس نوجوان کو، اس مسلمان کو آج یہ بات کیوں معلوم نہیں ہے، یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ تکلیف سے نکلنے کا حل اس سے بڑی تکلیف میں نے ڈھونڈ لی۔ یہ ساری جو بنیاد اور جڑ ہے، اگر آپ غور کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق آج بالکل برائے نام سطحی اور سرسری طور پر اپنے دین سے رہ گیا۔ بس ایک نام کے، اور جس کو کہا جائے کہ ایک ڈاکیومنٹیشن میں اگر ہم سے ہمارے مذہب کا پوچھا جائے تو ہم کہیں گے بھئی اسلام ہے، یہاں تک ہے۔ ہم اس لکھنے پڑھنے کی حد تک رہ گئے ہیں، باقی جو ایمانی اور اسلامی زندگی ہے، اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو طور طریقے ہیں، اس سے ہم 99% دور ہو چکے ہیں۔ اور اس دوری کا آج کھلا نتیجہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ کافر، غیر مذہب، اللہ کی ذات اور وجود کا منکر، قیامت اور قبر کی زندگی کو نہ ماننے والا، اگر اپنی جان سے آج کھیلتا ہے، اپنی جان لے لیتا ہے،
تو ہم کہہ سکتے ہیں بھئی اس کے نزدیک تو اصل یہی دنیا تھی، یہ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، یہ تو حساب کتاب کو مانتا ہی نہیں ہے، روز قیامت پر اس کا ایمان نہیں، اس نے یہ حل ڈھونڈ لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو آخرت پر، اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، قبر کی زندگی پر، اور پھر اس آخرت کی زندگی کے ہمیشہ ہونے پر یقین رکھتا ہے، اس کو پتا ہے دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال پھر ختم، پھر نہیں ہے۔ جب یہ زندگی محدود ہے تو اس کی تکلیفیں بھی محدود ہے دوستو، یہ ہمیشہ کی تو نہیں ہے۔ لیکن ان باتوں پر یقین اور ایمان کے باوجود بھی اگر آج مسلمان خودکشی کا اقدام کر رہا ہے، اپنی جان سے کھیل رہا ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا تعلق اپنے دین سے برائے نام رہ گیا، یہ مایوس ہو کے گر چکا ہے۔ اور اسی کو اللہ پاک نے واضح طور پہ کھل کے آسان انداز میں فرمایا، لا تیأسوا من روح اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو مایوس وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں، وہ کافر ہے، کفر ہے اس کے اندر، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس مت کرنا۔ یہ انسان آج مایوسی میں یہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے، اس لیے حدیث قدسی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، من لم یرض بقضائی ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي ولم يقنع بعطائي فليطلب ربا سوائي۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے فیصلوں پر راضی نہ ہو دنیا میں، من لم يرض بقضائی، جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں، ولم يصبر على بلائي، میری بھیجی ہوئی مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر نہ کرے، وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعَمَائِي، اور میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، وَلَمْ يَقْنَعْ بِعَطَائِي، اور میری دی ہوئی چیزوں پر قناعت نہ کرے، اس کو کفایت نہ کرے اس پہ، تو کیا کر لے؟ فرمائے فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، جب اس کو میری ایک بھی نہیں ماننی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کر لے۔ اندازہ لگا کتنی وضاحت سے فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے ہمارے فیصلے جو حالات کے، یہ کس کی طرف سے؟ یہ کس کی طرف سے دوستو؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے، اور یہ آزمائشیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ نعمتیں جو ہم دن رات استعمال کر رہے ہیں، یہ کس کی دی ہوئی؟ اللہ پاک کی دی۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر نہ میں اس پر راضی ہوں، نہ میں اس پر صابر ہوں، نہ میں اس پہ شاکر ہوں، نہ میں اس پہ قناعت کرنے والا ہوں، تو میرا اللہ پر ایمان کس اعتبار سے ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، جب اس نے ان چیزوں کو مانا ہی نہیں جو میری دی ہوئی ہے، میری بھیجی ہوئی ہے، میری طرف سے آئی ہے، تو پھر کسی اور رب کو ڈھونڈ لے، اس کو تلاش کر لے۔ تو آج اپنی جان سے کھیل لینا، خودکشی کر لینا، اور پھر یہ سمجھنا کہ شاید یہ میرے ان مسائل کا حل ہے۔ آپ دیکھیں نا جتنے حادثات ہوئے ہیں آج تک، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
تو آپ ایک بات قدر مشترک دیکھیں گے ان سب جتنے لوگوں نے یہ عمل کیا کہ وہ جو آخری پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ میں خوشی میں کر رہا ہوں. ہر ایک کہتا ہے بھئی میں حالات سے، مہنگائی سے، صورتحال سے، بیوی بچوں کی تکلیف سے پریشان ہو گیا تھا، لہذا اب میرے پاس کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں خودکشی کر لوں. مطلب یہ ہے کہ اس نے پریشانیوں کا حل اپنی جان کو لینا سمجھ لیا کہ اس کے نتیجے میں ان تکلیفوں سے باہر آ جاؤں گا. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ہتھیار سے، تیزدار نوکدار چیز سے اللہ کی دی ہوئی زندگی کی نعمت کا خاتمہ کیا اور مر گیا، تو مرنے کے بعد قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا، وہی ہتھیار اللہ پاک اس کو پکڑائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ اس سے اپنے آپ کو مارتے رہو. یہ ہتھیار مار کے مرے گا، پھر اللہ زندگی دیں گے، پھر اس کو کہا جائے گا مارو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کی ساری زندگی یہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. تو جس کو حل سمجھا وہ تو حل نہیں ہے دوستو، بلکہ وہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. ہم نے کہا چلے مر جائیں گے تو اس پریشانی سے نکل کے سکون میں آ جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. حقیقت تو یہ زندگی تو ایک دوسری زندگی کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے، منتقل کر رہی ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے، غلطی یہ ہو گئی جس کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جس چیز کو حل سمجھ رہے ہیں وہ حل نہیں ہے دوستو، وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ راستے کا انتخاب کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اقدام انسان اس وقت اٹھاتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جی اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا، مہنگائی میں ختم نہیں کر سکتا اور حالات کو میں سدھار نہیں سکتا. یہ جب نہیں کر سکتا، چلو اتنا تو کر سکتا ہوں کہ یہ جان میری ہے، اس کو لے لوں. حالانکہ یہ بھی غلطی ہے. یہ جان، یہ جسم اس کا ہے ہی نہیں. یہ تو کس کی امانت ہے؟ یہ اللہ پاک کی امانت ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے. یہ ہماری ذاتی چیز تھوڑی ہے. خودکشی کو حرام کیوں کہا گیا؟ اگر یہ جسم اور یہ روح ہماری ذاتی ہوتی اور اس میں تصرف کرنا ہمارے لیے بلا تکلف درست ہوتا، کبھی بھی خودکشی حرام نہیں ہوتی. لیکن چیز ذاتی نہیں ہے دوستو، یہ جسم ذاتی نہیں ہے. اس لیے جو مسئلہ ہے نا، آج کل لوگ مرنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک وصیت کر کے جاتے ہیں، بھئی میری آنکھیں جو ہے نا وہ ڈونیٹ کر دی جائے، میرے گردے ڈونیٹ کر دیے جائے، میرے فلاں ڈونیٹ کر دیے جائے. اور ہم تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں کہ مرنے والا کتنا خدا ترس انسان تھا اور کتنا انسانیت کی خدمت کا جذبہ اور درد لے کے گیا. وہ درد یہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو لوگوں میں خود بانٹ کے گیا، جبکہ پابند ہے انسان. اس لیے فرمایا کہ روایت میں کہ اللہ پاک فرماتے، بندے جو جسم لے کے تو دنیا میں گیا ہے اسی جسم کے ساتھ میرے پاس آئے گا. اگر تیرے کسی تصرف کی وجہ سے اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو پھر تجھے اس کا جواب اور ازالہ کرنا پڑے گا. اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک غزوے کے اندر ایک صحابی کے ہاتھ پہ زخم لگا، ہاتھ پہ زخم لگ گیا اور اس زخم نے ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کیا. تو جب برداشت نہیں ہوا تو کیا کیا؟ اس جگہ کو اپنے جسم سے تکلیف کی وجہ سے الگ کر دیا.
اس ہاتھ کو الگ کر دیا. اور جب انتقال ہوا تو بعد میں ایک صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا، اور پھر وہ خواب آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ہمارے وہ جو فلاں ساتھی غزوے میں زخمی ہو گئے تھے، پھر ان کا انتقال ہوا، ان کو میں نے رات خواب میں دیکھا کہ ملاقات ہوئی تو جسم بالکل صحیح سلامت تھا، لیکن یہ کہ وہ ہاتھ چھپا رہے تھے پیچھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے ان کی مغفرت کی سوائے ان کے ہاتھ کے. ان کا ہاتھ چونکہ ان کے تصرف کی وجہ سے ضائع ہوا، اس کا حساب اللہ پاک نے ان سے مانگا ہے، اسی لیے وہ خواب میں آپ سے اپنا ہاتھ چھپا رہے تھے. یہ آج جو نوجوان عاشق زار بن جاتے نا، کوئی خون سے یہاں لکھ رہا ہے، کوئی دل بنا رہا ہے، اور کوئی اپنی محبوبہ کا نام لکھ رہا ہے. جیب سے تو خرچ نہیں کرنا نا، یہ خون سے لکھ رہے ہیں، یہ کمال یہ دکھانا ہے. یہ یاد رکھیں اگر کسی نے اس طرح کی حرکت کی اور اپنے جسم سے بلا مقصد اور بلا وجہ خون نکالا، یا اس پہ کوئی چیرا لگایا، کاٹم پیٹ کی، اللہ پاک کو اس کا جواب دینا ہے دوستو. یہ ذاتی چیز تھوڑی ہے کہ ہم اس کو بانٹتے پھرے، اس کو بہاتے پھرے، اس کو تقسیم کرتے پھرے. اس لیے اپنے جسم کے اعضاء کی وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو دے دیا جائے، فلاں کو، یہ قطعی طور پہ ناجائز اور حرام ہے، جائز نہیں. جب ہمارا ہے ہی نہیں تو ہم کیسے وصیت کر رہے ہیں اس چیز کی. ہاں رہی یہ بات کہ زندگی میں بعض دفعہ ذہن میں بات رہ جاتی ہے نا کہ بھئی جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہم ایک دوسرے کو خون دیتے ہیں زندگی میں، فلاں مریض ہے، ہوتا ہے نا، یا کوئی زخمی ہو جائے بھئی آپ جا کے ان کو خون دے کے آئیں، تو یہ بھی تو آپ کا خون ہے، آپ نے کیسے اس کو دے دیا. یا آج کل کڈنی ٹرانسپلانٹ کا بڑا شہرہ ہے، معاملات چل رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایک فقہی مسائل ہیں، اور اس کے جواز کے جو وجوہات و اسباب ہے وہ اپنے پیچھے کچھ اصول رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بلا تکلف ہو گیا. ایک وقت تک علماء کا اس میں شدید اختلاف رہا ہے کہ ایک انسانی جسم کا خون دوسرے کو دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے. تو اس کو فقہاء نے قیاس کیا ماں کے دودھ پر کیا ہے. ایک بچہ اگر ماں چلی جائے اور اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے تو دوسری عورت اگر اس کو دودھ پلائے اور وہ کہے کہ جی میں دودھ تو پلاتی ہوں لیکن میں اس کی اجرت لوں گی، تو دے سکتے ہیں، اس کو گنجائش ہے. تو چونکہ ماں کا دودھ جسم میں بنتا ہے، یہ ایک عمل ہے، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پینے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. جو چیز جسم میں بننے کے مراحل میں گھوم رہی ہو تو اس میں گنجائش رکھی گئی. خون اگر جسم سے نکلتا ہے تو پیچھے نیا خون بننا شروع ہو جاتا ہے. تو خون کو قیاس کیا گیا دودھ پر. اور یہ جو گردے کا مسئلہ ہے، کڈنی کا، یہ تو آج تک مختلف فیہ ہے علماء کے مابین. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہمیں معاشرے میں زندگی میں نظر آتے ہیں، یہ بھی علماء کی بڑی تحقیقات، مباحثوں اور مذاکروں کے بعد جا کے ایک شکل اختیار کی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرنے کے بعد کہے کہ میرا فلاں فلاں کو دے دیں اور میرا فلاں فلاں کو دے دے، یہ تو اللہ کا جسم ہے. تو اللہ کی دی ہوئی امانت میں خودکشی کرنے والا تصرف کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ نقصان اس کو اٹھانا پڑا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ان ساری باتوں کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے مایوسی. انسان کو لگتا ہے کہ اب تو حل نہیں ہے اس کا کچھ بھی، تو لہٰذا آسان حل یہ کہ اپنی جان سے کھیل لو. یہ نقصان ہو گیا اس کا. اب آخری اور اہم بات یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ماحول، صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے. 100 میں سے 90-95 آدمی آپ کو ملیں گے جو حالات کا، پریشانیوں کا، مہنگائی کا، صورتحال کا رونا روئیں گے. اور حقیقت بھی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ راوی چین لکھ رہا ہے سب کچھ صحیح چل رہا ہے. پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں. لیکن ایک مسلمان پر ان آزمائشوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا آنا کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟
یا پہلی دفعہ ہوا ہے اس حکومت میں ہو گیا اور یہی لوگ ذمہ دار اور قصوروار ہیں، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد کچھ ہوگا؟ یہ کہہ سکتا ہے کوئی؟ میں نے عرض کیا دین سے تعلق برائے نام، اگر آج کا مسلمان دین سے جڑ جائے، دین کی سمجھ آ جائے، وہ یہ غلط اقدام کبھی نہیں کرے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے کتنے پیغمبروں کے قصے بار بار سنائے، بار بار سنائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے، ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، وہاں سے تو عبرت کا ایک درس ملتا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن نے انبیاء کو مخاطب کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان پر جو آزمائشیں، تکلیفیں اور پریشانیاں آئی ہیں، دنیا کا کوئی انسان اس کے 10ویں حصے تک نہیں جا سکتا۔ ان کی آزمائشیں اتنی زیادہ ہے، تکلیفیں اتنی زیادہ ہے، ان کے فاقے اتنے زیادہ ہے۔ ان قرآن نے اپنے ماننے والوں کو متوجہ اور متنبہ کیا کہ آؤ، آج تم پریشان ہو تو اس اللہ کے کلام سے سیکھ لو کہ کیا کرنا ہے۔ ہر جگہ آپ کو ایک چیز ملے گی، وہ صبر ہے، صبر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر مشہور ہے نا، کتنی بڑی تکلیف، آزمائش، پریشانی میں آئے، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے اس بندے کو صبر کرنے والا پایا۔ 18 سال بیماری میں پڑے ہیں، 18 سال۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، فرمائے کیا خوب بندے تھے، اِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ اس حالت میں بھی میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، فرمائے تم یاد کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو، کیا تھے؟ فرمائے سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی اتری، پہلی وحی سورہ علق کی ہے، دوسری وحی سورہ مدثر کی ہے، تو اس وحی میں کیا حکم آیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، آگے فرمائے ولربک فاصبر۔ اب جو وحی شروع ہو رہی ہے تو آپ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائیں، یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرمائے اپنے رب کے سامنے صبر فرمائی۔ یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے دوستو، قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ آج حالات سے پریشان اور تنگ ہو کر اگر مسلمان خودکشی کر رہا ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے قرآن سے کٹ چکا ہے دوستو۔ اس نے حل جو سمجھا بالکل غلط سمجھ لیا۔ صبر کا مزاج۔ دوسری بات یہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ تنگی اور تکلیف کے بعد آسانی آئے گی، ہر تنگی اور تکلیف کے بعد آسانی آئے گی، یہ 2 دفعہ فرمایا، 2 دفعہ انسان کو سمجھا دیا کہ تکلیف کے حالات دائمی نہیں ہوتے کہ تم اتنا بڑا اقدام کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا یہ چیزیں چلی جائیں گی، ختم ہو جائے گی، پھر راحتیں شروع ہو جائیں گی۔ کیوں اپنے ساتھ ظلم کرنے پہ تل گئے؟ تیسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ایسا کرنا اس انسان کی کم ہمتی کی دلیل ہے کہ گویا اس نے ہتھیار ڈال دیے، یہ ناکامی کا اعلان کر چکا ہے۔ مسلمان ناکام ہو جائے، آج ہم جب دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اپنے اندر کانفیڈنس لائیں، اعتماد لائیں، حالات سے مقابلہ سیکھیں۔ یہ ساری باتیں جب دنیا میں ہو رہی ہے تو اس موقع پر کیوں نہیں دہرائی گئی؟ آپ مہنگائی سے پریشان ہو کے بلڈنگ سے چھلانگ لگا رہے یا پندہ گلے میں ڈال رہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہار کا اعلان دنیا میں کر دیا کہ میں اتنا کمزور انسان اور کھلاڑی ہوں کہ میں تو بالکل نہیں چل سکتا تھا، میں نے اپنی جان لے لیا۔
تو یہ ساری باتیں ذہن میں. اور آخری بات دوستو، آخری بات جو حقیقت کے دائرے میں رہتے ہوئے، کہ آج مجموعی طور پہ ہم ضرورت اور خواہش کا فرق ختم کر چکے ہیں. ایک ہماری ضرورت ہے، ایک ہماری خواہش ہے. دیکھیں، دن میں اتنا کھانا کہ ہم زندہ رہے یہ ہماری ضرورت ہے. لیکن انسان کہے جی دن میں مجھے 10 سگریٹ پینی ہے، 5 تمباکو کے پان مجھے کھانے، کچھ بھی ہو جائے یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، گٹکے اور نسوار میں نہیں چھوڑوں گا. آپ بتائیں یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ یہ خواہش ہے. آج کا یہ انسان خواہشات کے پورا نہ ہونے کو کہتا ہے مہنگائی زیادہ ہے، حالات خراب ہے. ارے بھائی وہ آپ نہیں کر سکتے، ہم مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے، ہم سبسڈی نہیں دے سکتے، ہم ماحول کو بہتر نہیں بنا سکتے. ہاں ہم اپنی خواہشات کو کم کر سکتے ہیں، خواہشات کو لگام دے سکتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس میں سے سگریٹ مائنس کر دیں، نسوار مائنس کر دیں، گٹکا مائنس کر دیں، چھالیاں مائنس کر دیں، مشروبات کولڈ ڈرنکس مائنس کر دیں، یہ چیزیں نکالتے رہیں. آپ دیکھیں کیسے آپ کی ترتیب نہیں بن پاتی. انسان جب حکمت کے ساتھ اپنی زندگی کو ترتیب دے گا، ترتیب پر آئے گا، تو یہ مسائل نہیں ہیں دوستو. پھر اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، غلط فیصلوں سے، غلط اقدامات سے یا اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.